آج مجھے کسی نے غامدی صاحب کا ایک کلپ بھیجا، مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے، حسن الیاس بھائی پہ مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے ہمارے مقدمے کو بڑے غلط طریقے سے پریزنٹ کیا غامدی صاحب کے سامنے. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ غامدی صاحب کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلاف سے ہم جو ہے نا وہ کنی کترا لیں، اور اسلاف کو ہم نہیں مانتے، ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہم کتابوں کو مانتے ہیں. ٹھیک، واضح بات. آگے بڑھاتے ہیں غام صاحب. یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اب یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ماضی کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں تراث ہے، ماضی کی علمی روایت ہے، اس میں بڑے بڑے نابغہ روزگار عبقری لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تو بابے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انسان اگر کسی بھی معاملے میں اپنی روایت کے ساتھ جڑتا ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ کوئی عقیدت پیدا کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق استوار کرتا ہے، تو مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، خدا کی کتاب سے تعلق کے لحاظ سے یہ کیا کوئی چیز اس کی منافی کھڑی ہوئی ہے؟ اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابے ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کیا کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ اس پہ غامدی صاحب نے کہا بھی ان لوگوں کو سمجھائیں کہ جو کتابیں ہیں وہ بھی بابوں نے لکھی ہیں. یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا. تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے. صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا، وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا. ہمیں تو ان کے سامنے اپنے تسلیم کا سر ہر وقت جھکائے رکھنا چاہیے کہ اس جماعت نے، اس خیر امت نے اللہ کے آخری پیغمبر سے یہ چیز پائی اور اس کے بعد اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کر دیا. تو غامدی صاحب سے اور ان کے داماد سے، ان کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی کتابوں والے بابوں کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. ہم نے تو ان بابوں کی بات کی ہے کہ جن بابوں کا ایمان ہی غامدی صاحب کے نزدیک مشکوک ہے. آپ لوگ تو ان کے ایمان کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں. جن بابوں کا ہم رد کر رہے ہیں، ہم اماموں کا رد نہیں کر رہے، ان بابوں کا رد نہیں کر رہے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. ہم ان بابوں کا رد کر رہے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو چھوڑ کے اپنی صوفیانہ تعلیمات امت میں عام کی ہیں. ان کے بارے میں تو غامدی صاحب جو ہیں ان کو تو مسلمان بھی نہیں ماننے کو تیار ہوں گے. تعویل کریں وہ علیحدہ بات ہے. ہم ان بابوں کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ امین احسن اصلاحی صاحب جو استاد ہیں غامدی صاحب کے، غامدی صاحب نے سب کچھ ان سے سیکھا اور مودودی صاحب سے. امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ تصوف ایک ریلیجن ہے پیرلل ٹو اسلام، اور جو صوفیاء ہیں یہ اس دین کے انبیاء ہیں. جس طرح اسلام کے انبیاء حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور محمد رسول اللہ ہیں، وہ تو اتنے سخت لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو ہم انہی بابوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. اگر آپ خدمات کی بات کرتے ہیں تو خدمات تو پھر ان گوروں کی ہیں جن کی وجہ سے غامدی صاحب آپ کی ویڈیوز پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں. تو آپ ان کو بھی، ان کے عقیدوں کو بھی درست مان لیں. ٹھیک ہے، تو جو بات کسی کی تعریف ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ دین بتائے گا تو ہم اس بابے کی کوئی اس حوالے سے عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے ایمان کے ہی دشمن ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد کا ایمان سٹیک پہ لگا. تو وہ مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ اس کا رد، میں نے کہا کیا رد کریں یار، سوال پوچھنے والے نے بھی غلط پوچھا، دینے والے نے بھی غلط دیا. اور اللہ کا شکر ہے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹ نے جا کے کامنٹس ہی کر دیے کہ یار آپ لوگ کیوں علی بھائی کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال رہے ہیں. علی بھائی نے کبھی ان اماموں کی خدمات کا انکار کیا؟ تو ہم تو اماموں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں اپنی ٹیبل کے اوپر. ہمارے سے پہلے تو امام بخاری، امام مسلم کا تعارف ہی صرف چند ایک علماء لیول کے لوگوں کو تھا، عوام الناس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے آگے تعارف کروایا کہ یار حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ اتھینٹک ہوتی ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ فلاں فلاں سن میں اس طرح لکھی گئی ہیں. یہ تو بچے کو آج ہم نے چیز رٹوائی ہے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی یہ تعلیمات تھی کہ آپ کے پڑھ لکھے جو نوجوان تھے اور پڑھ لکھے علماء کو بھی یہ چیزیں نہیں پتہ تھی جو ہم نے آگے پبلکلی کی ہیں. موٹی موٹی ان کو کتب ستہ کا نام پتہ ہوتا تھا، ہم نے آگے بتایا بھی یہ کتابیں بھی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ بھی کو کتاب ہے، المستدرک للحاکم بھی ہے، دلائل النبوہ بھی. پوری زندگی مشکات گرد تھوڑی بہت گھومتی تھی یا باقی، اور وہ بھی بیچاروں نے بس پڑھ پڑھا کے سنی والی بات ہے، سنا کے سنی والی بات ہے، پڑھ پڑھا کے سنی والی بات کوئی نہیں تھی.
اس طرح کی ورڈکٹ نہ دیا کریں خدا کے لیے. باقی ہمارے اسٹوڈنٹ خود ہی جواب دیں گے.